الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه في دخول الأرض المقدسة وما فيها من العبر والحكم. سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فلما نكر بنو إسرائيل عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة وهم بما يخاف أمر الله ويخشى عقابه. المفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان دو بندوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ کا انعام تھا، جب بنو اسرائیل نے بزدلی دکھلائی، اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہٹنے لگے، تو ان لوگوں نے ان کو تنبیہ کی کہ جن پر اللہ نے نعمت عظیمہ کی تھی، اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، توکل کرو اللہ پر. وقرأ بعضهم وقال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس. اور بعض علماء فرماتی ہیں رجلان من الذين يخافون کا معنی یہ ہے، یعنی یہ وہ دو آدمی تھے جن کا لوگوں پر رعب تھا، دبدبا تھا، اثر تھا. ويقال انهما يوشع ابن نون وكالب ابن يوكنا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ دو آدمی جو تھے ان میں سے ایک کا نام یوشع ابن نون تھا جو بعد میں نبی بنے ہیں علیہ السلام. وکالب ابن یوکنا دوسرے کا نام قالب. وقالہ ابن عباس ومجاہد وعطیہ الصدی والربیع ابن انس وغیر واحد من السلف والخلف رحمهم اللہ. وقالا ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ای ان توکلتم علی اللہ واتبعتم امرہ، اگر تم نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کا احکام کی اطاعت کی، وافقتم رسولہ، اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی، نصرکم اللہ علی اعدائکم وایدکم وظفرکم بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں پہ مدد فرمائیں گے، تائید فرمائیں گے، اور اللہ تمہیں نصر کامیاب فرمائیں گے. وَدَخَلْتُمُ الْبَلْدَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اس شہر میں داخل ہوں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. فَلَمْ يَنْفَعْ ذَلِكَ فِيهِمْ شَيْئًا،
لیکن ان کی نصیحت نے بھی قوم میں کوئی اثر نہ کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون وهذا نقول منه من الجهاد. وہ بالکل ہتھیار ڈال گئے. انہوں نے کہا جی آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو بس یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ومخالفة لرسولهم وتخلفا مقاتل الاعداء، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کی بھی مخالفت کی اور دشمنوں سے لڑنے سے بھی بالکل انکار کر دیا. ويقال انهم لما نقلوا على الجهاد وعزموا الاسلام ورجوع مصر، اب جب وہ بالکل بزدل ہو گئے، جہاد چھوڑ بیٹھے اور انہوں نے اب یہ ارادہ کیا کہ ہم واپس لوٹ جائیں مصر اپنے ملک میں، سجد موسیٰ وہارون علیہما السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سجدے میں گرے. قدام ہمارا من بنی اسرائیل اعظام لما ہمو بھی، کہ وہ سجدے میں گر گئے ڈر سے کہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم جانو اور خدا جانے اور جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے. وشق یوشع وقال کنا ثیابہما، اور ان نے تو کپڑے پھاڑ ڈالے یوشع بن نون نے، اور ان نے ڈر کے بارے سے. وَلَامَا قَوْمَهُمَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ، اور قوم کو ملامت کی کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے پیغمبر اللہ کے خوف سے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو. فَيَقَالُ إِنَّهُمْ رَجَمُوهُمَا وَجَرَىٰ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَخَطْرٌ جَلِيلٌ، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ نعوذ باللہ قوم نے الٹا پتھر مارنے شروع کر دیے کہ جی آپ کیوں ہمیں منع کرتے ہیں، ہم واپس اپنا مصر جانا چاہتے ہیں. وما احسن ما اجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع البعير الذي كان مع ابي سفيان. اور مفسر فرماتے ہیں کہ کیا بہتر جواب تھا وہ جو اصحاب محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر کے موقع پر دیا تھا، جب ابو جہل لشکر لے کے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے آیا. فلما فات اقتنا سعیر واقترب منهم النفیر، جب وہ قافلہ نکل گیا اور وہ فوج ابو جہل کی قریب آنے لگی، الذين جاءوا من الذي كان مع ابي سفيان، کہتے ہیں وهم في جمع ما بين 900 الى 1000 بالعدة والبيد ولیلبی، کہ وہ جو تھے 1000 آدمی، وہ باقاعدہ یعنی خود پہنے ہوئے اور زرہ بند ہوئے اور ہتھیاروں سے مسلح جو تھے مقابلے پہ. فتکلم ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم تکلم الصحابہ من المہاجرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع ہیں، آپ بے فکر رہیں. اور صحابہ نے بھی باتیں کی. ورسول اللہ يقول اشيروا على ايها المسلمون وما يقول لذلك الا ليستعلم ما عند الانصار. حضور سب کی باتیں سنتے رہے لیکن اس انتظار میں تھے کہ پتہ چلے انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار تو جنگجو نہیں تھے نا بیچارے، انہوں نے تو کبھی جنگ نہیں لڑی، وہ تو باغبان لوگ تھے، کاشتکار لوگ تھے، کھجوریں لگانے والے لوگ تھے. حضور کو ان کی طرف سے پریشانی تھی کہ جتنے مہاجرین ہیں جو یہ تو پھر بھی ہمت والے لوگ ہیں لیکن ان کا تو عدد بہت تھوڑا ہے. لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ، بدر والے دن مسلمانوں میں زیادہ تعداد جو ہے وہ انصار کی تھی. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو فرماتی ہیں دیکھیں قوم کیا کہتی ہے، لوگ سب کی رائے کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں اور آپ اس سمندر میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہوں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا.
وما نكره أن تلك بنا عدونا غدا إنا لسيصرف الحرب صدق في اللقاء صدق في اللقاء لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول اللہ یقول صاحب قول سعد ونشته ذلك. اور حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جب آپ کل ہمارے دشمنوں سے اور آپ اپنے مقابلے انا لصبر فی الحرب، ہم انشاءاللہ جنگ کے لڑنے والوں میں ہوں گے اور ہم اپنے لقاء میں سچے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم وہ قربانیاں دیں گے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کی شان دیکھیں، زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلا غزوہ ہے، پہلی لڑائی ہے، کبھی تجربہ ہی نہیں ہے، لیکن جب اندر دل سچا ہے تو پرواہ نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ فصل بنا علی برکت اللہ، اب چلیں جہاد کے لیے. فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول سعد ونشتہ ذالک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ خوش ہو گئے. اللہ اکبر، آپ کا چہرہ کھل اٹھا. اسی لیے حضور نے وہ دعا مانگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں رات کو. اللہ اکبر، ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں. ہماری راتیں یا نیند میں گزرتی ہیں یا ٹی وی دیکھتے گزرتی ہیں یا آپس میں باتیں اور واہیات قسم کی باتیں کرتے گزرتی ہیں. دیکھیں ذرا غور کریں، ایسے نہیں کہ ایک قصہ سنا اور ادھر سنا ادھر سے نکال دیا. غور کریں ادھر آنکھیں بند کر کے. آپ کو تو اللہ نے مکہ بھی دکھایا، مدینہ بھی دکھایا، بدر بھی دکھایا، شکر ہے اللہ کا. آپ غور کریں کہ آج سے 1435 سال پہلے بدر کیا تھا. اب بھی کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے لیکن چلو آبادی تو ہے. اس وقت کیا تھا؟ خالص ریت کے ٹیلے تھے. ایک چشمہ تھا جہاں سے پانی آتا تھا. الحمدللہ ہم نے وہ چشمہ بچپن میں دیکھا ہے اور وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، صرف ایک چشمہ. اور بدقسمتی والے کے حالات دیکھیں، امتحان دیکھیں کہ وہ پانی والا علاقے پہ قریش نے قبضہ کر لیا اور جو زمین ذرا مضبوط تھی اس پر بھی قریش نے قبضہ کر لیا. حضور کے حصے میں وہ علاقہ آیا جو ریت ہے، پاؤں ٹکتا ہی نہیں، پاؤں رکھو پاؤں پھسلتا ہے. اب لڑائی ہو اور آپ کا پاؤں پھسل جائے تو آپ نے تو گرنا ہے نا. اور پانی بھی نہیں. اور کل 313 افراد ہیں اور مقابلے پہ 1000 کا لشکر ہے. اور مقابلے پہ جو لشکر ہے وہ تو آیا ہی لڑنے کے لیے ہے. بات کو سمجھا کریں نا ذرا. حضور پاک جب مدینے سے نکلے ہیں تو آپ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں لڑائی کا. اس لیے نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ سلاح ہے، نہ کوئی نیزے ہیں، نہ کوئی چیز ہے. آپ تو اس لیے نکلے تھے کہ قافلہ جو تھا ابو سفیان کی قیادت میں شام سے جو مال لے کے جا رہا تھا اس پہ شب خون مارنے کا ارادہ تھا کہ اس قافلے کو پکڑ لو اور اس کا مال چھین لو. تاکہ اقتصادی طور پر قریش جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں. کیونکہ حضور کو پتہ لگا تھا کہ اس مارکے میں یعنی اس قافلے میں سارے قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں سب نے پیسہ لگایا ہے.
اور ابو سفیان جیسے آدمی کی قیادت میں وہ قافلہ ہے تجارت کا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب آؤ گے اور اس سے جو نفع ہوگا وہ پیسہ جمع کر کے ہم مدینے پہ حملہ کریں گے۔ حضور ایسے نہیں قافلے کے لیے گئے، حضور کو خبر ملی، اللہ کی شان ہے۔ اور جب حضور پاک مدینے سے نکلے ہیں تو لڑائی کا تو ارادہ ہی نہیں نا، گمان ہی نہیں نا، خیال ہی نہیں ہے قافلہ جا رہا ہے اس کو جا کے گھیرے میں ڈال دینا ہے۔ اچھا وہ بھی تجارتی قافلہ ہے، وہ کون سا ہتھیار لے کے نکلا ہوا ہے؟ یہ تو ایک آپس ایسے تھا جیسے ہاتھ مٹھا لڑائی ہو جاتی، اتنی ہو جائے گی۔ اللہ کی شان ہے کہ ادھر سے مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں لے کے نکلے، اور ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ حضور نکلے ہیں اور تیرے قافلے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے اور سمندر کی طرف کر دی اور اونٹوں کی رفتار بڑھا دی، اور ایک تیز رفتار اونٹ پہ آدمی دوڑایا ابو جہل اور ابی لہب کے پاس کے فوراً لشکر لے کے میرے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو، اللہ کا نبی نکل پڑا ہے، اگر وہ پہلے آ گئے تو ہم لٹ جائیں گے۔ ان حالات پہ نظر رکھو، سوچو، خدا کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے جب مدینہ جاؤ نا کبھی آنکھیں بند کر کے غور کیا کرو کہ ان پہاڑوں سے حضور گزرے ہوئے، صلی اللہ اونٹوں پر۔ تو یار تمہیں تو اب کار میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تو اب ایئر کنڈیشن بسوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں آتے ہیں اور جی میں تھکا ہوا تھا اس لیے احرام نہیں باندھا۔ ہاں جی تم نے پہاڑ کھودا ہوا تھا، اور جی میں نے بس میں بیٹھا تھا سو گیا، پتہ نہیں لگا کہ میقات کہاں ہے۔ تو یار جن کے دل میں مدینے کی اور کعبے کی تڑپ ہو وہ بھی سو جاتے ہیں۔ قدر جو نہیں ہے، ہم تو ایک رسمی مسلمان ہیں، نام کا کلمہ شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پٹواری نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلم ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں، مسلم کھاتا غیر مسلم کھاتا، جمع بندی میں لکھا ہوا ہے مسلمان ہے، آئیڈینٹی کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے مسلم، اس کے علاوہ کچھ۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، خدا کے لیے غور کریں۔ پتہ ہے کہ جب مکہ سے قافلے ہر سال حج کے بعد جاتے تھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، تم نے تو وہ وقت نہیں دیکھا ہے نا۔ میں اس وقت قرآن شریف کا کوئی 7واں 8واں پارہ یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا، مدرسہ فخریہ عثمانیہ، یہ باب ابراہیم جو تھا نا حرم کا، اس دروازے کے اندر وہ مدرسہ تھا۔ ہم نماز کی صفیں جو ہیں نا مدرسے کے اندر کھڑے ہو کے بنا لیتے تھے، سامنے تو صفیں نہیں۔ اور اس وقت ہمارے جو استاد ہوتے تھے نا ان کا نام تھا اسرائیل، وہ انڈونیشیا کے تھے، بڑا عظیم قاری تھا، مارتے بھی بڑا تھے لیکن قاری بہت بڑے۔ اللہ کی شان ہے، مدتیں ہو گئیں، پھر بچھڑ گئے، پھر ہمیں نہیں پتا استاد کدھر گئے، ان کو نہیں پتا شاگرد کدھر گئے۔ تو یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے چچا زاد بھائی تھے حاجی محمد زکریا مرحوم، فوت ہو گئے، میرے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، وہ بھی عالم تھے لیکن انہوں نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، عالم تھے پورے لیکن نہ پڑھایا نہ پڑھا، پھر تجارت میں لگ گئے۔ وہ بھی اس زمانے میں پڑھتے تھے، وہ ہم سے بڑے تھے، یعنی 4-5 سال بڑے تھے لیکن سمجھدار تھے۔
انہوں نے صف میں دیکھا کہ ملعون نے کہا یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی استاد ہے اسرائیل، شیخ اس کو کہتے تھے شیخ ازرع، یہ وہی استاد ہے ہمارا جس سے ہم نے قرآن پڑھا تھا، معلوم تو وہی ہوتا ہے۔ خیر وہ چلتے چلتے اس کے بعد چلے گئے تو جا کے ملے اور انہوں نے کہا کہ حضرت انت شیخ ازرع، انہوں نے کہا تم حاجی زکریا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں مکی صاحب کی شکل دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ میرا شاگرد ہے، درس دے رہا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں واقعی وہی ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں، درس ختم ہو تو ملوں ان کو، میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ مولا میرا بوٹا لگا ہوا اس طرح پھل دے گا۔ تو میں اتنا خوش ہوں، اس نے کہا کہ میں نے تو گویا 10 حج کر رہی ہے کہ جس پودے کو میں نے لگایا تھا، میں نے پانی دیا تھا، میں نے سنوارا تھا، میں نے گوڈی دی تھی، میں نے اس کو سردی گرمی سے بچایا تھا، آج اس طرح اللہ اس کو رنگ دے گا۔ تو ہم درس کے بعد ملے اتنی محبت سے، اتنے، تو اس باتوں کو ذرا سوچو، غور کرو۔ تو یہاں سے جب قافلے نکلتے تھے نا تو وہ قافلے پتہ ہے اونٹوں پر اور گدوں پہ روانہ ہوتے تھے، 500 گدا، 100 اونٹ، اس پہ قافلے چلتے تھے۔ اور یہ مکے والا قافلہ جو تھا اس میں علماء بھی، تاجر بھی، بڑے بڑے سیٹھ بھی اور بڑے بڑے لوگ بھی، اور یہ سارے اس منزلوں کو طے کرتے تھے جس طرح حضور محمد مصطفیٰ نے منزلیں طے کی ہیں۔ اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جو ایک ایک پہاڑ کی تحقیق کرتے تھے کہ حضور جب مکے سے نکلے تو کیسے نکلے، ہجرت کی رات نکلے تو کیسے نکلے، فتح مکہ کے بعد لوٹے تو کس راستے سے لوٹے، حدیبیہ کے موقع پہ جب حضور کو روکا گیا تو آپ کون سا راستہ آ رہے تھے اور قریش مکہ نے کہاں روکا، ایک ایک چیز کی تحقیق کرتے تھے۔ ان کے ساتھ مکہ اور مدینے کی تاریخ جاننے والے مورخین ہوتے تھے، ایک ایک بات کی۔ اچھا پھر وہاں جہاں قافلہ قیام کرتا تھا آگے لوگ انتظار کرتے تھے، ان کے غریب لوگ ہوتے تھے تو ان کے لیے دیگیں چڑھتی تھیں اور پھر کھانے پکتے تھے اور ان کو بھی کھلاتے تھے۔ تو یہ قافلہ جو ہے کم از کم کوئی 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں جا کے مدینے شریف پہنچتا تھا۔ اس لیے کبھی اللہ موقع دے نا جی تو ذرا ایک، اور جی ہم گئے تھے شہداء احد پہ، فاتحہ پڑھی تھی، دعا مانگی تھی، آ گئے، ہاں جی ٹھیک ہے بڑی مہربانی تم گئے تھے، نہ جاتے تو کوئی شہداء احد کے مقام میں فرق آ جاتا۔ یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم جائیں، ان کو تو کوئی غرض نہیں نا، ان کو تو جو مرتبہ ملنا تھا وہ مل گیا، جن کو ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہوئے خود محمد مصطفیٰ نے دیکھ لیا، جن کو فرشتے غسل دے رہے تھے حضور پاک نے دیکھ لیا، ان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اپنا مقام پا گئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے من استن منکم فقط استن بمن مات، اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے ان لوگوں کی پیروی کرو جو گزر گئے، اولئک اصحاب محمد۔ اللہ اللہ اللہ، دل سے دعا کرو اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ، یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہر لحاظ سے گندے ہیں، لیکن تیرے بندے تو ہیں، تیری مخلوق تو ہے، تو کتوں پہ بھی رہتا، ان کو بھی اولاد دیتا، ان کو بھی کھاوا۔ اللہ ہم پر بھی اور حضور کی امت پہ بھی رحم فرما،
اب حضور کی امت بہت بڑے فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے، بڑے بڑے ڈاکو راہبر بن کے سامنے آ گئے۔ اسی لیے احسان دانش ایک شاعر تھے، بڑا مزدور عجیب شاعر تھا وہ، اس لیے اس نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹیرے دیکھے۔ یا رب اس دنیا کو بہت غور سے دیکھا، آج وہ تمہارے سامنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھی مولوی ایک دوسرے کی ضد میں کہیں یہ گندا یہ اچھا، جب سب کچھ سامنے ہو پھر تو کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب کعبہ سامنے ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو خدا کے لیے جنگ جبل احد پہ جب جائیں سکون کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں آرام سے حرم مدینہ سے پیدل چلتے ہوئے اور غور کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا جہاں صحابہ لڑ رہے ہوں گے۔ کہاں حضور نے صحابہ کو کھڑا کیا ہوگا، کہاں سے خالد بن الولید نے پیچھے سے آگے حملہ کیا ہوگا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں مدنی کے دندان کبھی دیکھا ہے حضور کے رخسار دندان مبارک کر کے اللہ اکبر، حضور کپڑے پہ اپنے خون روک دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تجھے تکلیف ہو تو ہسپتالیں موجود ہیں، سٹریچر پہ لے جانے والے موجود ہیں، ایمرجنسی میں فوراً جناب آکسیجن لگانے والے موجود ہیں، انجیکشن دینے والے موجود ہیں۔ میرے مدنی کے لیے تو کوئی ڈاکٹر نہیں۔ سید فاطمہ ہے اور اسے آپ کے زخم کو اور یہ چٹائی ہوتی ہے جس چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، اس کو جلا کے اس کی راکھ کٹھی کر کے زخم خون بند کرنے کے لیے یہ علاج ہے۔ وہ یاد رکھو اللہ چاہتے تو جبریل نہیں آ سکتا تھا، لیکن حضور نے امت کو سبق دینا تھا کہ تکلیف ہو تو علاج کیا کرو، اسباب پہ عمل کیا کرو ورنہ جبریل آ جاتے۔ حضور کے ہاتھ لگانے سے اگر حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی، حضور کا اپنا زخم نہیں ٹھیک ہو سکتا تھا؟ یار کبھی غور کیا کرو نا۔ ایک صحابی کا جنگ احد میں ایسے یعنی چوٹ لگی کہ یہ پورا آنکھوں کا ڈھیلا جو ہے لٹک گیا باہر، اور وہ تڑپ رہا ہے اور ساتھیوں سے کہتا بھی تلوار سے کاٹ دو اس کو۔ انہوں نے کہا کاٹو نہیں، پہلے حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضور کے پاس لے آئے، حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیا۔ صحابی کہتا ہے ساری زندگی مجھے پتہ نہیں لگا میری یہ آنکھ تھی ہے وہ آنکھ تھی۔ حضور کے ہاتھوں سے صحابی کی آنکھیں اپنی جگہ پہ آ سکتی ہیں، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، حضرت ابو بکر سے سانپ کا زہر مٹ سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخم کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، حضور کے ہر عمل میں ہمارے لیے نمونہ ہے. حضور امت کو درس دے رہے تھے. تکلیف آتی ہے، یہ بھی سبق ملا کہ ماں باپ کو چوٹ لگے تو بیٹی خدمت کر سکے. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. افسوس تو یہ ہے نا کہ دشمن کوئی موقع نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس وقت زخموں پہ مرہم رکھنے والی، آپ کو زخم دھونے والی تو بی بی فاطمہ تھی. اور بیٹیاں کہاں تھیں؟ بدبختوں، پہلی بیٹیاں فوت ہو چکی. ان کو اس موقع پر بھی اعتراض ڈھونڈنا. کیا کرے آدمی؟ کس مسئلے کا جواب دو؟ آپ اس پہاڑ پہ غور کر کے ذرا دیکھیں، جا کے دیکھیں کہ موقع رومات کہاں تھا، کس راستے سے میرا محبوب وہاں پہنچے تھے، اور کس پہاڑی پہ، کس چٹان پہ حضور چڑھ رہے تھے جب گر گئے. آپ نے دیکھا ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے، بچ جاتے ہیں جی. اللہ شہداء کی زیادت ہو رہی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی. ایسے بات اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم نے تو حرم مسجد نبوی میں بھی کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ حضور پاک کے زمانے میں مسجد کتنا تھی، کتنی مسجد چھتی ہوئی تھی، کتنی مسجد بغیر چھت کے تھی. کہاں اصحاب صفہ کا تھڑا تھا، کہاں سیدہ فاطمہ کا مقام تہجد تھا، کہاں مقام استوانہ ضیوف تھا کہ جہاں آپ بیٹھ کے آنے والوں سے ملا کرتے تھے، اور کہاں ابو بکر کا خوخہ تھا. تو نے کبھی سوچے؟ ضرورت ہی نہیں. وہی گئے تھے جی، موبائل ہاتھ میں تھا، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یار اس بے ادبی اور گستاخی سے خدا کے لیے نہ جایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بے ادبی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. میزاب رحمت میں بیٹھے اور موسیقی لگی ہوئی ہے، ٹیلی فون پہ، موبائل پہ گانے لگے ہوئے ہیں. مواجہہ شریف میں کھڑے، اچھا میں حضرت پہ سلام پڑھا تو وہاں سے سلام کرو، ٹیلی فون کے ذریعے میں پہنچاتا ہوں. شرم کرو، کوئی حیا کرو. جن کو تم نجدی علماء کہتے ہو نا، یہ بڑے وہابی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھنے جاؤ تو خاشعا متواضعا متذللا کأنک یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو تم وہابی کہتے ہو نا، نجدی وہابی ہو جی. یہ تو جی انہوں نے لکھا ہے جب حضور پہ سلام پڑھنے جاؤ تو بڑی تواضع، بڑی عاجزی، بڑی کمزوری اور تذلل کے ساتھ جاؤ، اور ایسے انداز میں کھڑے ہوں گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ رہے ہو. اس طرح کبھی جا کے تم نے صلاۃ والسلام پڑھے؟ شور ہے لگا ہوا ہے، ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے، 10 آدمی پیچھے شور کر رہے ہیں، حاجی صاحب صلاۃ والسلام پڑھا ہے. دل کرتا ہے تو جہاں مرضی ہے، جہاں نماز پڑھی وہی کھڑے ہو گیا، وہی سے صلاۃ والسلام پڑھے. مہندی لگی ہوئی ہے تمہارے پاؤں میں. اتنا بے ادبی، اتنا گستاخی، اتنا جرت. کس جگہ خندق کھودی گئی؟ کبھی آپ اپنے ان مولویوں سے پوچھیں نا جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عجیب رنگ میں دنیا کو دھوکہ دیا. ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ بھئی مکے سے کافر جب نکلے تو کون سے راستے میں گئے اور خندق وہاں کیوں کھودی گئی؟
دیکھو نا مثلاً یہ مدینہ شریف کا شہر ہے، کافروں نے ادھر سے آنے تو خندق ادھر کھودی جائے نا تاکہ خندق کو پور کر کے نہ آ سکیں، ادھر سے آ رہے ہوں تو ادھر خندق کھودی جائے، ادھر سے آ رہے ہوں ادھر خندق کو تاکہ نہ آ سکیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ مدینہ تو سارا شہر اس طرف ہے، خندق ادھر ہے۔ کسی مولوی صاحب سے کہو جا کے آپ کو نقشہ بنا دے، پتہ بھی لگے کہ کتنا عاشق ہے کہ ایک ایک جگہ اس نے دیکھی ہے، محنت کی ہے، وہاں 10 دن بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ جو 16 مساجد بنی ہوئی ہیں، بھئی یہ وہاں کیسے مسجد؟ اس زمانے میں کہاں مسجد؟ وہ تو دشمن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں رہ رہے تھے، تو قیام خیموں میں تھا۔ اور خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر بنائی گئی تھی، اور حضور نے پھر تقسیم کی تھی کہ 10 میٹر تم نے کھودنا ہے، 10 میٹر تم نے، 10 میٹر تم نے، اس طرح تقسیم کی گئی تھی۔ تو حضور پاک نے جو کھدائی کی وہ کس طرف سے تھی؟ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، کتاب بھی اٹھا لو نا، کتاب میں نقشے موجود ہیں، لیکن کوئی شوق ہو تو نا۔ ہم تو اس غرض سے جاتے ہی نہیں مدینہ منورہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا جو مدرسہ تھا اس کی بھی دیواریں ابھی تک موجود ہیں مدینے میں، کبھی دیکھا ہے؟ ضرورت ہی نہیں، کیوں تلاش کریں جناب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے تم نے مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے کہ حضور پاک کس راستے سے بدر آئے؟ دیکھو نا جی، راستے میں آپ آئیں گے تو سب سے پہلے بیر علی آئے گا، ابیار ماشی آئے گا، علی تیمہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے بدر صغرا آئے گا، بیر استراح آئے گا، پھر آگے بدر کبرا آئے گا۔ بدر صغرا کہاں ہے بتائیں؟ ضرورت ہی نہیں۔ دیکھو نا، جس کو شوق ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے نا، جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی گلیاں ڈھونڈتا ہے نا۔ محبت ہو نا جی تو بندہ دیکھا نہیں، کہتے ہیں جی وہ شیریں فرحاد کی محبت تھی تو اس نے پہاڑ کھود ڈالا تھا، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ جو بھی تھا، کہتے ہیں جی اس کی محبت تھی تو کچے گھڑے پہ یار کو ملنے کے لیے چلی گئی، ڈوب کے مر گئی، اور چلو اچھا ہوا مر گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم نے کیا قربانی دی ہے مدینہ شریف جو جاتے ہو؟ کوئی جاتے ہوئے یا آتے ہوئے یا بدر جاتے ہوئے کوئی مقام کوئی ڈھونڈا، تلاش کیا کہ جی بدر میں حضور کا ڈیرا کہاں تھا؟ اور حضور کے لیے جو عریش بنایا گیا تھا، چھپر بنایا گیا تھا بدر میں، وہ کس جگہ بنایا گیا؟ اسی لیے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بدر کی رات حضور کے پہرے پہ صرف ابو بکر۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم پہ رحم فرما، رحم فرما۔ ہماری تو زبانیں بھی پلید ہیں، کیا مانگیں؟ زبانیں گندی ہیں، اعمال گندے ہیں، اندر باہر گندے ہیں، زندگی گناہوں میں گزر گئی، آنکھیں غیر محرم عورتوں کو دیکھتے گزر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن تو ارحم الراحمین ہے، جب تو رحم کرنے پہ آتا ہے تو 100 بندے کے قاتل کو بھی بخش دیتا ہے۔
ارحم الراحمین سے کسی نے پوچھنا کہ کیوں بخش دیا؟ اس کی مرضی. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. اور مولا اگر آپ ہمیں عذاب دیں گے تو آپ کی سلطنت کوئی بڑھ تو نہیں جائے گی، اور ہمیں بخش دیں گے تو آپ کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی. بس رحم کی درخواست. وہ جیسے قاتل ہوتا ہے، جب ساری اپیلیں خارج ہو جائیں تو پھر رحم کی اپیل. اب ہماری اپیلیں بھی خارج ہو گئی. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حلال رزق ہے، نہ کھانا ہے، حج ہے، تماشا ہے، عمرہ ہے، ڈرامہ ہے، طواف ہے، رونق میلہ ہے، بھیڑ ہے جا رہی ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک کمرے میں کھا پی رہے ہیں، حج پہ آئے ہوئے. بس اب تو حضرت ساری اپیلیں خارج ہو گئی ہیں، بس رحم کی اپیل ہے. دعا یہی کہ کوئی رحم ہو جائے. اسی لیے میرے محبوب نے صفا مروہ میں حج کے موقع پہ جو دعا کی تھی، رب اغفر ورحم، سارے لفظ جمع کیے. رب اغفر ورحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاکرم. سارے لفظ میرے سرکار نے جمع کر دیے. مسلمانوں، خدا کے لیے کبھی اس نیت سے مدینہ جاؤ کہ ہم وہ مقام دیکھیں کہ قباء میں حضور کا گھر کہاں تھا، کس مکان میں حضور تھے، اس وقت قباء میں مسجد کہاں تھی، کس محراب میں سرکار کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، اس وقت حضور کے زمانے میں قباء میں کون کون سے باغات تھے جن کی کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی جاتی تھیں، اس وقت کون کون سے کنویں تھے جن کا پانی سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا. اس محبت سے جا کے، تحقیق سے جا کے مدینہ دیکھو. ایک ہفتہ وقف کرو اور روزانہ جا کے محنت کرو، ایک ایک جگہ کی محنت کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اس وقت کتنے لفظ فرمائے کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، یا اللہ اگر آج آپ نے میری مدد رکھی. ایمان سے کہو مدد کرنے والا کون ہے؟ یا چھوڑو کسے کہانیاں، یا علی مدد، یا علی مدد. بچے کربلا میں شہید ہو گئے، مدد کرنے نہیں پہنچے. تم کبڈی کھیلتے ہو تو علی مدد نعرہ مارتے ہو آ جاتے ہیں. یار یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا. کون سا مشکل تیرے دماغ میں اڑی ہوئی ہے؟ بس جو لوگوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کر سکتے تو اپنی اولاد کی نہ کرتے جو کرب و بلا میں شہید ہو گئے مظلوم. اور ہم نعرے لگا رہے ہیں یا علی مدد دو میں مولا علی مدد کا، یا علی مدد کا، مولا علی مدد. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھو دعا بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور تھوڑا سا اس میں اللہ سے محبت جو ہے تو محبت میں ناز تو ہوتا ہے نا کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم، یا اللہ اگر آپ نے آج ہماری مدد نہ کی نا، لم تعبد فی الارض، پھر زمین میں آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. کون سی زمین میں؟ کوئی کائنات نہیں مانا یہاں جب سب شہید ہو جائیں گے کون نام لے گا؟ اور یہ طاقت ہماری مٹ گئی تو مدینے والوں کو تو وہاں یہودی دشمن بیٹھے ہوئے وہ مٹا دیں گے.
ایمان کی قوت دیکھو، دعا مانگتے مانگتے حضور کی چادر مبارک جو تھی نا وہ کندھے سے گر گئی تو سیدنا ابو بکر دوڑے اور چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی اور کہا لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ، حضور اتنی سخت دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ اگر آپ کی مدد نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ یہ ایمان ہے نا۔ اسی لیے ہے نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول۔ ختم ہو گئی بات، کوئی فکر نہیں اپنی جان کی۔ بھئی آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، آمین میں شریک ہو جاؤ۔ نہیں انہوں نے کہا کیا ہے حضور آپ کی مدد اللہ نہیں کریں گے، کس کی کریں گے؟ کانا حقاً علینا نصر المؤمنین، آپ سے بڑا مومن اس وقت کون ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آپ سے بڑا اس وقت ایمان والا کون ہے؟ تو اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے کہ اس چھپر کے نیچے تلوار ننگی لے کے ساری رات جاگتے رہے، پہرا دیتے رہے۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے، یہ جو ہمارے اوپر بادل بن گئے ہیں عذاب کے اللہ رفع فرما دے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو بربادی سے بچا لے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اعلم۔ اللہ اللہ میرے لڑکے کو پریشانی ہے، میرا بھائی پریشانی کا علاج جو ہے دعا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب آدمی پریشان ہو اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اس کو کہو نماز پڑھے اور استغفار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک آدمی ریاض سے حج افراد کرنا چاہتا ہے، وہ جب احرام باندھ کے مکے آ جائے گا اس کی مرضی ہے، چاہے تو سیدھا مینا چلا جائے، اگر آ جائے طواف کر لے بڑی اچھی بات ہے۔ اور افراد والوں کے لیے حنفی حضرات کہتے ہیں طواف بھی کر لے، صفا مروہ بھی دوڑ لے، پھر ایک طواف قدوم بھی کر لے تاکہ سنت مکمل ہو جائے، پھر مینا روانہ ہو۔ اب جب واپس آئے گا تو صرف طواف زیارت کرے گا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے گا، کیونکہ تو پہلے طواف کر لیا، صفا دوڑی، پھر طواف قدوم بھی کر لیا۔ اگر نہیں کر سکا طواف قدوم کر لے چلا جائے، بعد میں آ کے پھر طواف بھی کرے، صفا مروہ بھی دوڑے۔ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں اور امام کے پیچھے تلاوت نہ کرنے کا قائل ہوں، لیکن سری نمازیں جو ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے۔ میرا بھائی اگر آپ حنفی ہیں، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، کیونکہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ جو الامام لیؤتم به، اور ایک حدیث میں ہے من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ جس کا امام ہوتا ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب دیکھو نا، آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ سارے خطبہ پڑھتے ہیں، وہ صاف لفظ ہے لا جمعۃ، کوئی جمعہ نہیں مگر خطبے کے بغیر، تو خطبہ صرف امام پڑھے گا، ہم تو نہیں پڑھتے نا۔ اچھا ہم نے خطبہ سنا ہی نہیں، اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی ہو گیا۔ اچھا ہم خطبے کے بعد پہنچے، جب جماعت کھڑی ہو گئی ہم جماعت میں مل گئے، پھر بھی جمعہ ہو گیا، کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں۔ بات کو سمجھا کریں، اللہ سمجھ کی توفیق دے اور اللہ بغض اور لڑائیوں سے بچائے۔
اب دیکھو نا جی، مثلا امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور اتفاق سے اس نے ایسی صورت پڑھی جس میں سجدہ ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں جی کرے گا۔ ہم مقتدی سجدہ کریں گے یا کھڑے رہیں گے؟ ہم نہ پڑھا ہے نہ ہم نے سنا ہے، ہم سجدہ کیوں کریں؟ بھائی سجدہ تلاوت تب ہوتا ہے نا، یا پڑھو یا سنو، نہ ہم نے پڑھا نہ سنا، لیکن امام نے جو کہ سجدہ کیا ہم امام کے تابع ہیں کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ میں ریاض میں رہتا ہوں، میں نے رمضان میں عمرہ کیا تھا، اس کے بعد عمرہ نہیں کیا۔ اب میں مکے آنا چاہتا ہوں، تو جب آپ آئیں میقات سے احرام باندھ کے نیت کر کے آئیں، اب تمہاری مرضی ہے، حج تمتع کرو، حج قران کرو، حج افراد کرو۔ میں مکے میں رہتا ہوں، اپنا حج کر لیا ہے، میں اپنی ماں کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ مکے میں مقیم آپ کا حج افراد ہوگا، آپ کو حج کی بکری نہیں دینی، یاد رکھیں حج کی بکری آپ پہ معاف ہے۔ ایک ہے قربانی، اگر حج نہ بھی کرو وہ تو قربانی دینی ہوتی ہے نا۔ جو لوگ اپنے اپنے ملک میں ہیں وہاں بھی تو قربانی کریں گے، وہاں حج تو نہیں ہوتا نا۔ وہ صاحب نصاب پہ قربانی ہے، وہ الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ایک مشہور ہے چیز کہ بغیر وضو کے طواف ہو جاتا ہے، بہرحال ہم نے تو نہیں سنا علماء کا فتویٰ، اگر ہے تو فتویٰ لا کے دکھا دو، ہم مان لیں گے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، ہم نے نہیں سنا ہے۔ کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ حرم کا تحیہ کیا ہے؟ طواف، یعنی باقی مسجدوں میں جاؤ گے تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھو گے، اگر مکے میں آؤ تو طواف کرو، طواف نہ کر سکو تو 2 رکعت پڑھو۔ تو مانا نہیں، طواف جو ہے اس تحیت المسجد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ طواف ایسے ہے جیسے نماز، لیکن اس میں بولنے کی اجازت ہے، نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ نماز ہے، نماز بغیر وضو کے کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال کوئی فتویٰ ایسا آیا ہے، میں نے نہیں پڑھا، مہربانی کر کے وہ فتویٰ لے آؤ۔ ایسے تو نہ کہ لوگ کہتے ہیں، یہ بات غلط ہوتی ہے، بغیر تحقیق کے کبھی کوئی بات نہ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک کہاں تھا؟ اب تو وہ گھر ہی نہ رہا، گھر ہی ٹوٹ گیا۔ ویسے جب آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ مروا سے نکلتے تھے نا تو آگے چھتی ہوئی بازار آتی تھی، اس کے دائیں ہاتھ پہ سیدہ خدیجہ کا گھر تھا۔ تو اب تو وہ ٹوٹ گیا، لیکن بہرحال میں نے چند دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا، اس علاقے کو کہتے ہیں المدعا، تو بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس محلے کو دوبارہ آباد کرو اور وہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ظاہر کرو، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ مدعا جو ہے 1000 سال پرانا محلہ، اللہ بادشاہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے حکم دے دیا کہ بھئی اتنی تاریخی مقام ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرو، اور اس کی علامات جو تھی، کیونکہ اس میں کئی چیزیں تھیں نا، سیدہ خدیجہ کا گھر تھا اور ایک زگاگ الحجر تھی جہاں پتھر تھا، حضور فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ تھا یسلم علی قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں اس پتھر کے قریب جب گزرتا تھا وہ صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، اور میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے روایت میں، تو وہ بھی اسی گلی اسی جگہ میں تھی، اور جنت المعلی کو جانے کا راستہ بھی یہی مدعا سے تھا، اور جہاں حضور نے عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور آپ پر خط کھینچا تھا کہ یہاں بیٹھے رہو اور میں جا رہا ہوں، اس سے نہ نکلنا بات، تو حضور گئے تو 70,000 جنات آئے، اسلام لائے، اور ان کے آپ نے فیصلے فرمائے، وہ بھی یہی راستہ تھا، اسی راستے میں مسجد الجن آتی تھی، تو اس میں بڑے تاریخی مقامات تھے۔ تو انشاءاللہ اب تو بادشاہ کا آرڈر ہو گیا ہے،
تو دوبارہ ساری چیزیں بحال ہو جائیں گی. بچے کا نام 7 دن بالکل 7ویں دن رکھنا سنت ہے. ویسے پہلے دن رکھ لو کوئی منع نہیں. اور 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 دمبے یا 2 بکرے یا 2 بکریاں کوئی بھی. لڑکی ہے تو 1 ذبح کرو. انسانی جسم 13 چیزوں کا مرکب ہے. مجھے تو نہیں پتا جی، کسی حکیم سے پوچھو کہ کتنی چیزوں کا مرکب ہے. اس کے بارے میں آپ کسی حکیم سے یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ جناب کتنی چیزوں سے انسان بنا ہے. پاکستان میں سرکاری ملازم سے رقم کٹوتی ہوتی ہے اور وہ جمع ہوتی ہے. اگر وہ گورنمنٹ زبردستی کاٹتی ہے ٹھیک ہے، جو بھی زیادہ ملے وہ بھی لے لے. اگر تم نے اپنی مرضی سے کٹوائی ہے تو جو زیادہ ہے وہ سود ہے. وہ پھر کسی غریبوں کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں، اصل اپنے پاس رکھ لیں. میرے اوپر قرض ہے، میں حج کر سکتا ہوں. کر سکتے ہو. کون بندہ ہے جس پہ قرض نہیں ہے؟ یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے ملانر ہیں، جگیردار، یہ بھی سارے مقروض ہیں. بینکوں کے پیسے دینے ہیں انہوں نے، ان پر بھی حج نہیں ہے. یہ کس کا عقل ہے؟ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، ایک موٹی بات سمجھ لو. میں نے 1 لاکھ قرضہ دینا ہے، میرے پاس 10 لاکھ کی زمین موجود ہے، تو میں کیسا مقروض ہوں؟ میں کوئی مقروض شکروض نہیں. 2 مرلے بیچ کے قرضہ ادا کر دو. حج کے لیے کمپنی کی اجازت ضروری ہے. اللہ رسول کو تو پابندی نہیں ہے، لیکن کمپنی سے آپ نے معاہدہ کیا ہے تو آپ کمپنی سے اجازت لیں. اور کیا ان دنوں میں چھٹی ہے نہیں ہے یہ تو پھر آپ نے خود طے کرنا ہے نا. جی ہاں، انگلی کو اٹھانا تحیات سنت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، تاکہ غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اس بات. یہودیوں کی بنیاد کب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے. یہ بنو اسرائیل ہیں نا، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. مکہ میں رہنے والے حج افراد کریں گے. مکے میں رہنے والوں کے لیے ان دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے حج افراد کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے اور حج کر ہی نہیں سکتے. ہاں یوں کر سکتے ہو، اپنے ملک چلے جاؤ، پھر واپسی میں جو مرضی آئے احرام، یا مدینہ چلے جاؤ، پھر مدینہ کے میقات سے جو مرضی آئے احرام باندھ کے حج کرو. ایک آدمی نے فطرانہ ادا نہیں کیا، اللہ معاف کرے، بس اب وہ وقت گزر گیا، اب تو فطرانہ نہیں ہو سکتا، ویسے صدقہ کر دے. اگر میرا چاچا فوت ہو گیا ہے، ان کے دفنانے سے پہلے میں عمرہ کروں، کوئی بات نہیں. جب فوت ہو گیا ہو گیا، دفنانے کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر مدینہ منورہ حاجیوں کو ملنے کے لیے جاؤں تو واپسی پہ بالکل عمرہ کرنا پڑے گا. یعنی حاجیوں کا ملنا تو آپ کے لیے مقدم ہے، اللہ کے رسول کا میقات مقرر کرتا ہوا مقدم نہیں ہے کہ تم نے فرمایا میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو. حضور پاک کی کون سی جگہ ہے جہاں سے معراج پہ گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام. بس جو قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے. اب وہ اگر بیت ام ہانی ہے تو مسجد الحرام ہے، اگر حتیم ہے تب بھی مسجد الحرام ہے. قرآن نے ایک ہی لفظ لے لیا، بات ختم ہو گئی. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ هذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين.
اللہ اکبر أشهد أن لا